بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان اس زمین پر کئی ہزار سال سے آباد ہے۔ ہر معاشرہ اور ہر فرد اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے مختلف طرح کی پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ ان پریشانیوں اور تکالیف سے نجات حاصل کرنا یقیناً ہر انسان کی خواہش ہے۔ دکھوں سے نجات حاصل کر کے حقیقی خوشیوں کو حاصل کرنا ہر انسان کا ہدف ہے۔ ماہرین نفسیات، ماہر اتباع، مفکرین اور دانشور اپنے اپنے انداز میں پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب اور ان کے تدارک کے حوالے سے اپنی اپنی آراء پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے اس حوالے سے نہایت خوبصورت انداز میں مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پریشانیوں اور تکالیف کے دو بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1 آزمائش، نمبر 2 گناہ۔ پریشانیاں اہل دین، اہل تقویٰ اور اہل علم کے لیے ایک آزمائش کی حیثیت سے آتی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ ان تکالیف سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستے بتلائے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ آزمائش کی صورت میں خندہ پیشانی سے انسان کو تمام تکالیف کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 155 سے 157 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب پہنچی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نمبر 2 ہے توکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ کافی ہے، اسے بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو، اور یقیناً اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ نمبر 3 ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن اور ہر لحظہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ چنانچہ جب بندے تکالیف اور پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس حوالے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا، جن کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ سے دور ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کیا ہے، جن میں سورہ انبیاء بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 سے 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک پہنچی ہے مجھے تکلیف، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، بس ہم نے دور کر دی جو ان کو تکلیف تھی، اور ہم نے دیے انہیں ان کے گھر والے اور ان کی مثل اور لوگ بھی ان کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے غم سے نجات دی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت 87 سے 88 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کیجئے مچھلی والے یونس کو جب وہ چلا گیا ناراض ہو کر، پس اس نے سمجھا کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر، تو اس نے پکارا اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، اور ہم نے نجات دی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی تھی، اسی طرح اہل ایمان کے غموں کو بھی دور کرنے پر قادر ہے۔ پریشانیوں اور تکلیف کے آنے کا دوسرا سبب انسانوں کے گناہ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو کلام حمید کے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں بعض ان امور کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسانی سماج بکثرت اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس سماج یا معاشرے میں بہت بڑا فساد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ نے رزق، امن اور اطمینان جیسی 3 بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ ہے، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، اور آتا تھا اس کے پاس رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھایا پہنایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے وہ جو کرتے تھے۔ مندرجہ بالا آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں کے گناہ ان کی زندگی میں آنے والی تکلیف اور پریشانیوں کا ایک بڑا سبب ہے۔ انسان کو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ بخش دیتا ہے سب گناہوں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان میں شرک، قتل اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اور ان گناہوں کے بعد کی جانے والی توبہ اور عمل صالح کی صورت ان گناہوں کی معافی کا ذکر کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امر کو واضح فرما دیا کہ سچی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 68 سے 70 میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا ملے گا سخت گناہ کی سزا، اس کو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک عمل، تو یہی لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے۔
ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیتا، بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان تقویٰ کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت 2 سے 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مغضوب اقوام کا ذکر بھی کیا ہے، جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط شامل ہیں۔ ان قوموں کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقویٰ کے راستے کو اختیار کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین سے۔ چنانچہ اگر تکالیف انسان کی آزمائش کے لیے ہوں تو انسان کو توکل، صبر اور دعا کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر تکالیف کا سبب اس کے گناہ ہوں تو انسان کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ توبہ، استغفار، تقویٰ اور صدقہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی تکالیف اور مصائب کو دور فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیں دوستو، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔